سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ یہ ڈی ایس پی صاحب آپ سن لیں، الحمدللہ یہ درود و اسلام کی صدائیں اسی طرح بلند ہوتی رہیں گی۔ آپ کا دفتر، آپ کے ماتحت جتنی ایف آئی آر دینا چاہیں مجھ پر دیں۔ میں توقیر خان ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں اور الحمدللہ میں فخر سے کہہ رہا ہوں کہ میں سپیکر میں درود و اسلام پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آخری سانس تک پڑھتا رہوں گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو وکیل صاحب جنہوں نے اذان دی لاؤڈ سپیکر میں، یہ ریئیکشن تھا اس مقدمے کا، اس پرچے کا جو ایف آئی آر دی گئی اس شخص پر جو اذان دے رہا تھا اور اذان سے قبل درود شریف پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد یہ صدر بار گوجرا جو ہے، گوجرا والا بار کے صدر جو ہے توقیر اشرف صاحب، یہ جاتے ہیں وہاں پر احتجاجاً جو ہے ڈی ایس پی آفس کے باہر، وہاں پر یہ مسجد میں اذان دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اگر یہ درود شریف پڑھنا لاؤڈ سپیکر پر جو ہے یہ خلاف قانون ہے اور یہ کوئی اس طرح کا جرم ہے تو میں یہ جرم 1000 بار کرتا ہوں اور میں کر رہا ہوں اور علی اعلان کر رہا ہوں اور فخر سے کر رہا ہوں اور مجھ پر مقدمہ درج کرو، میں دیکھتا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح کا واقعہ ہے اور قابل افسوس واقعہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طرح سے اس مقدمے کو جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ درود شریف کے فضائل کے بارے میں کچھ میں آپ کو بتا دوں کہ درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ ایک بندہ کوئی حرام کا لقمہ کھا لیتا تو 40 دن تک اس کی نماز یا کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہو، لیکن درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور آپ کے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نام آ جائے تو وہاں پر درود بھیجنا ان پر ہمارے اوپر فرض ہے، یہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں قرآن میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ترمذی شریف کتاب الدعوہ سے یہ روایت ہے، حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ہر دعا آسمان اور زمین میں معلق رہتی ہے، مطلب کہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، یہاں تک کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے کہ ہماری کوئی بھی دعا جو ہے وہ عرش تک نہیں پہنچتی۔ تو دعا جو ہے درود شریف خود ایک دعا ہے اور درود شریف اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ایک عبادت ہے اور دعا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کو ہمیں لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اور یہ واحد ایسی عبادت ہے اور دعا ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے اور جس کے فضائل اتنے ہیں کہ آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے، دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے درود شریف بھی کافی ہے۔ اگر درود شریف پر آپ عمل کر لیں، باقاعدگی سے آپ درود شریف کی کثرت کو اپنا معمول بنا لیں تو آپ دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور صحیح مسلم کتاب الدعوہ سے روایت ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ترمذی شریف کتاب الدعوہ میں روایت ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہو۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3546 میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس کے علاوہ مسند احمد سے روایت ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ ترمذی شریف سے ایک اور حدیث روایت ہے درود شریف کے حوالے سے کہ حدیث کا مفہوم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس سے تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ترمذی شریف سے ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، جبرائیل علیہ السلام اس پر جبرائیل علیہ السلام نے اس پر لعنت کی ہے اور میں نے اس پر آمین کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور سامنے جو سننے والا ہے وہ اگر درود نہ بھیجے تو
اللہ کے فرشتے اس شخص پر لعنت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ تو آپ اس عبادت کی اہمیت کو سمجھیں کہ کس قدر یہ اہمیت کی حامل یہ عبادت ہے اور کس قدر سخت یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اور واضح حکم ہے، اور جس کو ہمیں لازمن کرنا چاہیے، اور جس کو نہ کرنے کی اس قدر سخت جو ہے وہ وعید ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے فرشتے کی لعنت پر۔ اچھا، درود شریف کے نا دونوں جہاں میں آپ کو فائدے ہیں، آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، آپ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، آپ کو دلی سکون نصیب ہوتا ہے، اور آپ جو ہے وہ قیامت کے دن روز محشر میں آپ کو شفاعت نصیب ہونی ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں قرب نصیب ہونا ہے، کیونکہ حدیث سے روایت ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا دنیا میں، وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ہی زیادہ نزدیک ہوگا۔ تو یہ دونوں جہاں کی کامیابی کی ضمانت ہے درود شریف جو ہے۔ اس پر میں کہوں گا کہ کسی بھی طرح کسی بھی شخص کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، چاہے کوئی اذان سے پہلے پڑھے چاہے بعد میں پڑھے۔ دیکھیں، وہ ایک الگ مسائل ہیں اسلامک، لیکن آپ کو اس کے خلاف اس طرح کا قانونی ایکشن لینا میں اس کو درست نہیں سمجھتا، اور وہ یہ ایک جو ہے نا مذہبی منافرت کو اور مذہبی جو ہے نا یہ امن عامہ کو جو ہے نا خراب کرنے کا یہ ایک بنیاد بن سکتا ہے اس طرح کا فعل، اور اس کو کبھی بھی میں نہیں سراہتا، اور اس کے خلاف جو ہے نا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس طرح کے اقدامات جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، اور اس طرح جو یہ ارباب اختیار ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ اگر ان کو ایف آئی آر درج کرنے کا اختیار دیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بغیر سوچے سمجھے وہ کسی بھی طرح کی جو ایکٹیویٹی پر اور یہ عبادات کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہیں ان کے خلاف بھی اس طرح کی جو ہے نا اقدامات کریں۔ تو یہ واقعی جو ہے آپ کی اب میں ویورز آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے آپ اس کو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، آپ کی کیا اوپینین ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے تھا، یا ایف آئی آر جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اگر کوئی اس طرح کا کسی کو ایشو ہے اگر، تو وہ ویسے آپ اس کو اسلامکلی اور اس کو اور طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جی اذان سے پہلے جو درود شریف ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے، یا وہ لاؤڈ سپیکر میں نہیں پڑھنا چاہیے، یا جیسے بھی ہے وہ الگ ایشو ہے، وہ اس پر قانونی ہے۔ اس طرح کا ایکشن لینا ایک مذہبی منافرت کو فروغ دیتا ہے، اور مذہب میں یہ جو ہے نا آپ اس طرح کی جو ہے وہ لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنے والی بات ہے، تو یہ میرے خیال سے بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اور دوستو، اگر ویڈیو آپ کو یہ اچھی لگی ہو لائک کر دیں اور اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اور انشاءاللہ ملتے رہیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، شکریہ۔